اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا جو ہے 13واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 12 رکوع تو ہو چکے ہیں، تو 13ویں رکوع کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 12 رکوع ختم ہو چکے ہیں، 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے 104 نمبر کی آیت سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ ہے، اکثر لوگ بھی پوچھتے ہیں، ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ ہدایت دے دیتا ہے، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، اللہ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ اس سے گمان جاتا ہے، ہر صاحب علم کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور فوراً لوگوں کو سمجھانی چاہیے اور یہ ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا چاہیے کہ اللہ ایسا ہی اگر چننے لگے تو پھر یہ انعام اور جو سزا کا جو معاملہ ہے قیامت کے دن، یہ تو بیکار ہو کے رہ جائے گا۔ یہ دنیا بنانے کا مقصد ہی بیکار ہو جائے گا۔ آپ تو یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے چنا تھا ہم کو، وہ فلاں کو آپ نے چن لیا، فلاں کو آپ نے چن لیا جنت کے لیے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ بات ہر انسان کے دماغ میں آتی ہے، اور اندر ہی اندر جو ہے قرآن سے بدظن ہونا شروع ہوتا ہے۔ بات یہ بالکل نہیں ہے، بات اتنی سمپل ہے۔ مجھے اگر یہ پتہ ہو جائے اور میں مخلص ہوں تو میں فوراً یہ اللہ سے التجا کرنا شروع کروں گا کہ یا رب مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے، مجھ میں وہ صلاحیت دے کہ میں اپنے آپ کو اپلائی کر کے اس قابل بناؤں کہ میرا ایڈمیشن فلاں کورس میں ہو جائے، مجھے ہدایت والا کورس ایڈمیشن دے دے۔ تو جو بچہ پڑھنے کا خواہش مند ہے، گورنمنٹ جس کو چاہے MBBS میں ایڈمیشن دے، جس کو چاہے نہ دے، کا مطلب اس نے کچھ میرٹس رکھے ہیں۔ اتنے نمبر لاؤ گے تو فری سیٹ ملے گی، اتنے نمبر لاؤ گے تو اتنا ڈونیشن دینا پڑے گا، لنگڑے لولے معذور ہو تو اتنے نمبر لانے پڑیں گے۔ حالانکہ یہ سسٹم غلط ہے گورنمنٹ کا۔ وہاں تو قابلیت دیکھی جائے گی، تقویٰ دیکھا جائے گا۔ آپ لنگڑے لولے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہاں ایک کنسیشن ضرور ملے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ اس قابل بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا ہے 26 میں کہ ما یضل الا الفاسقون، وہ گمراہ بھی انہی کو کرتا ہے، ہدایت بھی انہی کو دیتا ہے جو اس لائق ہو، جس کے دل میں خواہش ہو۔ وہ کام چور لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر کے بازو سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ چلیے 106، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی آیت، ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ ظاہر بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو کچھ ایسی سچویشنز ہوں گی نا جس کے اندر کوئی ایک ایسی بات کرنا تھا، اس کو منسوخ کر دینا ہے۔ منسوخ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ لکھاوٹ بھی گم ہو جائے۔ یہ جو بکری کھانے والی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، ایسا نہیں ہے، یہ تو جھوٹی باتیں ہیں، یہ تو تماشا بنایا ہوا ہے کافروں نے۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بکری کو کھلانا کیا ضروری ہے؟ کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی وہ آیت یاد بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ اس کے اندر۔ وہ جو آیت کو ہم بھلانا ہے بھلا دیتے ہیں، منسوخ کرنا ہے کر دیتے ہیں۔ اور تمہارے فرما روائی کے لیے کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی خبرگیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ جب وہ خالق کائنات ہے، بلا کے پوچھنے والا ہے، تم کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ یہ مت سمجھو کہ تم سے غافل ہے، تمہاری خبرگیری رکھتا ہے۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات
اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں. دیکھیے کیسی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی جس شخص نے ایمان کا طریقہ چھوڑ کر کفر کا طریقہ اپنا لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں بھی ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. یعنی اگر آپ قرآن پڑھ کے قرآن سمجھ کے دنیا پہ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ ایمان والے ہیں، باقی کے سب کافر ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی مسجد کے امام ہیں، آپ کوئی بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑی پوزیشن کے اوپر مفتی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ قرآن کی دعوت نہیں دے رہے ہیں آپ کافر ہیں. سمپل لاجک یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایمان سے پھر کر کفر کی طرف پلٹ جائے اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے. کیا بات ہے. مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے کہ جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. چلیے 110. اللہ سے تعلق جوڑ کے رکھو اور اپنا تزکیہ کرتے رہو. یعنی اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ. اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے اقیم الصلاۃ، اللہ سے تعلق کو قائم رکھو، اور آت الزکاۃ، اور ہمیشہ زکوٰۃ کی یعنی پیوریفیکیشن کی کنڈیشن میں آتے رہو. وما تقدموا لانفسکم، نماز قائم کرو، تعلق قائم رکھو اور جو ہے تزکیہ کرتے رہو. تم اپنی عاقبت یعنی آخرت کے لیے جو بھلائی بھی کما کر بھیجو گے اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. بھلائی ایک یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کریں. بھلائی اس سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ایک چیز آپ کی قدرت میں ہے اور آپ وہ برائی نہ کریں، چھوڑ دیں. یہ اس سے بڑی بھلائی ہے. چلیے ان یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ بن جائے، یا عیسائی کے خیال میں وہ عیسائی نہ بن جائے. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ صرف بریلوی جنت میں جائیں گے، دیوبندی جنت میں جائیں گے، اہل حدیث جنت میں جائیں گے، یا سلفی جنت میں جائیں گے، یا قادیانی جنت میں جائیں گے، یا رافضی جنت میں جائیں گے، تو اپنی دلیل پیش کرو. یہاں تو سیدھا معاملہ ہے کہ وہ ہے نا، بقرہ میں بھی ہے، مائدہ میں بھی ہے کہ من آمن باللہ و یوم الآخر، اور وہ چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو اور وہ صابی ہو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے ڈرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. بے فکر ہو کے کام کریں. تو میں نے آج ایک ویڈیو بھی بنایا ہے، دیکھیے آپ. اس میں نے بتایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا خالق ہے، اور مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مطلب ہے قرآن کی دعوت دینا، اور قرآن کی دعوت دینے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. آدمی کو خود اندر سے یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں اگر جو دعوت دے رہا ہوں 24 گھنٹے، یہ دنیا پھر مجھے تانے دے گی، دنیا مجھ سے جو ہے جواب طلب کرے گی کہ تم خود کیوں نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اپنا خیال رکھیے، قرآن کو پڑھیے، لکھیے، سمجھیے. ایک لفظ صحیح پلیز. 5 نمازوں میں ایک لفظ سیکھ لیجئے. 1850 نمازوں میں 370 دنوں میں پوری قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے آپ. روز 23 منٹ نکالیں گے تو انشاءاللہ.